گڈ مارننگ و صباح بخیر میرے عزیز طلباء و طالبات۔ آج کا یہ ویڈیو اردو قواعد سے تعلق رکھتا رہا ہے، یعنی کہ اردو گرامر سے ریلیٹڈ ہے۔ سبھی کلاس کے بچوں کے لیے یہ بہت ہی معاون ہے، تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ سبھی بچے اس ویڈیو کو ضرور سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بچوں، جیسا کہ آپ سبھی بچے اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، جامد ہے نہیں، سبھی کی قسمیں آپ نے پڑھ لیا۔ آج میں لوازم اسم یعنی اس اسم کے کچھ لوازمات ہیں جس کو جانیں گے۔ کہہ رہے ہر اسم میں چند خصوصیتیں لازمی طور پر پائی جاتی ہیں۔ یہ یا تو واحد ہوں گے یا جمع کی شکل میں ملیں گے، یہ مذکر ہوں گے یا مؤنث ہوں گے، اسی طرح یہ کام کرنے والے ہوں گے یا کام کا اثر لینے والے۔ اسم کی ان خصوصیتوں کو لوازم اسم کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، وہ کون کون سی ہے؟ جنس ہے، تعداد ہے، حالت ہے۔ کہہ رہے ہیں جنس، تعداد، حالت۔ اب یہاں پر آگے چلتے ہیں۔ جنس کہتے ہیں، جنس اس کو تذکیر و تانیث بھی کہتے ہیں۔ جنس اس کو کیا کہتے ہیں؟ تذکیر و تانیث بھی کہتے ہیں۔ اسم یا تو مذکر یعنی نر ہوتا ہے یا مؤنث یعنی مادہ۔ اس علامت کو جنس کہتے ہیں۔ اردو میں جنس کی 2 قسمیں ہیں، جنس حقیقی اور جنس غیر حقیقی۔ کہہ رہے جنس حقیقی جس جنس میں نر اور مادہ کی علامتیں قدرت کی طرف سے موجود ہوتی ہیں، جیسے مرد، عورت، گائے، بیل، مرغا، مرغی، لڑکا، لڑکی وغیرہ جنس حقیقی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور جنس غیر حقیقی، جنس غیر حقیقی سے مراد بے جان اسما ہیں، ان میں تذکیر و تانیث کی پہچان کی کوئی علامت موجود نہیں ہوتی، جیسے پہاڑ، قلم، کتاب وغیرہ۔ اب آپ کہو گے کیسے؟ تو اب یہاں پر تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ میں نے کیا کہا کہ جنس اس کو کہتے ہیں جو تذکیر و تانیث کو بھی کہتے ہیں، اور جیسے مرد، عورت یعنی لنگ، جینڈر جس کو انگلش میں بولتے ہیں۔ تو اب یہاں پر کہہ رہے جنس کی 2 قسمیں، جنس حقیقی، جنس غیر حقیقی۔ جنس غیر حقیقی اس جنس کو کہتے ہیں جس میں نر اور مادہ کی علامتیں قدرتی طور پر یعنی نیچرلی ہو، یعنی فطری طور پہ ہو، ہے نہیں؟ جیسے مرد، عورت، گائے، بیل، مرغا، مرغی، لڑکا، لڑکی وغیرہ۔ آپ نے دیکھا کہ لڑکا اور لڑکی یا گائے اور بیل، ان دونوں کے اندر میں جو جینڈر کی جو پہچان ہے، یعنی کہ جنس کی جو پہچان ہے، وہ قدرتی طور پر دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ گائے کون ہے اور بیل کون ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ بھینس کون ہے اور بھینسا کون ہے، مرغا کون ہے اور مرغی کون ہے۔ زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ ہوشیار بچے ہو، آپ لوگ سمجھ سکتے ہو۔ اب میں کسی لڑکی کو دیکھوں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون لڑکی ہے، لڑکا کو دیکھنے سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کون لڑکا ہے، جیسے کہ اس کے ٹون میں تبدیلیاں، جیسے آواز، اس کی گفتگو، اس کا رہن سہن، اس کا چال ڈھال، اس کے جسم کا ہے نہیں بناوٹ وغیرہ۔ جنس غیر حقیقی وہ ہے جس سے مراد بے جان اسما ہو، یعنی جس کے اندر میں تذکیر و تانیث کی کوئی علامت موجود نہیں ہوتی، بلکہ لفظی طور پر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے۔ جیسے پہاڑ بہت اونچا ہے، یعنی یہ لفظی طور پر پہاڑ ایک مذکر ہے۔ قلم، کتاب، اب یہ کتاب دیکھ لیجئے مؤنث ہے، کتاب پھٹ گئی، ہے نہیں؟ استرلنگ ہے یہ کتاب، لیکن اس کے اندر میں کیا استرلنگ کی کوئی پہچان ہے؟ کیا بڑے بڑے بال ہیں کتاب کے؟ کیا جو ایسے اس کی آواز لڑکیوں جیسی ہے؟ نہیں ہے، بلکہ کتاب ایک لفظی طور پر ہے، تو اس لیے یہ جنس غیر حقیقی میں آ جائیں گا۔ اور لڑکا، لڑکی یعنی جس کے اندر بس یہ سمجھ لو کہ جس چیز کے اندر میں جان پائی جا رہی ہے نہیں؟ انسان، مرد، عورت، جانور، یہ سب کے اندر میں اگر جان ہے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ جنس حقیقی۔ جس کے اندر میں جان ہے وہ جنس غیر حقیقی۔ اب دوسرا ہے جنس، اس کے بعد اب آتا ہے جنس کے بعد کیا ہے؟ تعداد۔ تعداد بولتے گنتی کو، واحد اور جمع۔ تو آپ ایک چیز کو سمجھ سکتے ہیں بچوں کہ اسم یا تو واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے، یہ تو معلوم ہے آپ کو، واحد ہوگا یا جمع ہوگا۔ تو واحد یعنی سنگولر اور جمع یعنی پلورل، تو ایک وچن یا بہو وچن، تو واحد ہوگا یا جمع ہوگا۔ گنتی کو تعداد کہتے ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں، واحد اور جمع۔ کسی ایک کو واحد کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ بس اس کو زیادہ سمجھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے بات یوں ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایک چیز کا نام لو، جیسے یہ ایک کتاب ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ واحد ہو گیا، اور یہ کتابیں ہیں تو یہ کیا ہو گیا؟ جمع ہو گیا۔
اب آتا ہے حالت. اسم کی حسب ذیل 5 حالتیں ہوتی ہیں: فاعلی حالت، مفعولی حالت، ندائی حالت، خبری حالت، اضافی حالت. اب کہہ رہے ہیں حالت کسے کہتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ حالت اسم کی کہ اسم کس حالت میں ابھی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، ان ساری چیزوں کو حالت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ تو اب حالت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 ہے. کون کون سی ہے؟ فاعلی حالت، مفعولی حالت، ندائی حالت، خبری حالت، اضافی حالت. تو انشاءاللہ بچوں اب آگے ہم اس سے آگے جو اسم کی حالتیں ہیں اس کے بارے میں ذکر کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.